بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف نے 6 جولائی یعنی کل 30 ذوالحج کو جلسہ کرنا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے اجازت دے دی گئی تھی اور اچانک عشاء کے وقت پر انتظامیہ کی جانب سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب تحریک انصاف یہ جلسہ نہیں کر سکتی اور ان کا اجازت نامہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کی جانب سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سنگین نتائج یا اس کے نمٹنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ تحریک انصاف کہیں پر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، ادارے یا انتظامیہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا 2022 میں، جب عمران خان نے سیالکوٹ میں جلسہ کرنا چاہا تو حمزہ شہباز اس وقت پنجاب کے سی ایم تھے، آج کل مریم نواز ہیں وہاں کی سی ایم۔ تو حمزہ نے مسیحی برادری کی، اپنی پارٹی کے اندر سے جو مسیحی برادری تھی اس کو آگے کیا اور یہ کہا جی یہ ہمارے چرچ کے سامنے جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارے مذہبی اقدار کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو یہاں سے شفٹ کیا جائے۔ اور جب اس ڈی پی او نے اس جلسے کو روکا اور اس کے بعد جب عمران خان نے ایک چھوٹے سے پارک میں جا کے ایک تاریخی جلسہ کیا تو مریم نواز نے اس وقت کے ڈی پی او حسن کو شاباش حسن کے نام سے ایک ٹویٹ کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے سے روک کر۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا۔ جب تحریک انصاف کا دور تھا تو اسی طرح پی ڈی ایم نے کہا تھا، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے، کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف ڈی چوک میں جا کے جلسہ کریں گے۔ تو تب یہ کہا گیا تھا کہ ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس وقت شیخ رشید نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو جہاں جلسہ کرنا ہے یہ جا کر جلسہ کریں۔ پھر مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان الیکشن کمیشن کے باہر شاہراہ دستور کے اوپر آتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت ایک جلسہ کرے گی تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ لگتا ایسا ہے کہ مانسہرہ کے اندر جو جلسہ ہوا، چھوٹی سی آبادی کے اندر، وہاں پر اس جلسے کے تاثرات دیکھ کر اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ اسلام آباد میں محسوس ہوئے۔ ابھی تک تحریک انصاف کی عوام یہ کہا کرتی تھی کہ قیادت بزدل ہے، قیادت ڈرپوک ہے، قیادت کھڑی نہیں ہو رہی، اور آج قیادت نے یہ کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یہ جلسہ ہر صورت کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کل کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور اس جلسے کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یا پھر یہ صرف وہ ان کی فرسٹریشن تھی، غصہ تھا جو قیادت کے اوپر نکالتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب یہ کل امتحان ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کا بھی، کیونکہ عمران خان کو جب بھی جلسہ کرنے سے روکا گیا تو اس نے اس جلسے کو ہر صورت کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور تحریک انصاف جو اتنے عرصے سے اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے کترا رہی تھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارا پہلا جلسہ اگر کامیاب نہ ہو سکا، جس طرح پی ڈی ایم 1 کا پہلا جلسہ مینار پاکستان کے اوپر فلاپ ہوا تھا، اسی طرح اگر تحریک انصاف کو کوئی جلسہ فلاپ ہو گیا تو پھر یہ تاثر چلا جائے گا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے لیے باہر نہیں نکلتی، تو یہ تاثر نہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انتظامیہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی کہ تحریک انصاف جلسہ نہ کر سکے، اور تحریک انصاف ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی کہ وہ ہر حال میں اس جلسے کو کامیاب کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ اس جلسے کے لیے انتظامات کیے جائیں، اچانک سے اب یہ جواز پیش کر دیا گیا کہ یہ محرم ہے اور اب اس جلسے کو ہم اجازت نہیں دے سکتے، وہاں کی مقامی عوام جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی یا اجازت نہیں دینا چاہ رہی۔ یہ نارمل ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ جب سیالکوٹ کے اندر انہوں نے جلسہ رکوانا تھا تو مسلم لیگ ان کے ورکر جو ہیں وہ مسیح بنے، وہاں پر مسیح برادری کا کردار انہوں نے ادا کیا اور درخواست دے دی کہ یہاں پر جلسہ نہ کریں۔ پھر جب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف انہوں نے کارروائی کروانی تھی تو نون لیگ کے اپنے ورکر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر پہنچ گئے اور وہ روتے رہے کہ اکبر ایس بابر جو تحریک انصاف کے اپنے آپ کو بانی رہنما کہا کرتے تھے، جو آج کل منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں، اس کے لیے نون لیگ وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان کی صورت میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آئی۔ اور آج بھی یہ جو آپ ایک درخواست اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ محرم ہے اور ہمارے جو ترنول کے لوگ ہیں یہ محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ محرم کل نہیں ہے، محرم پرسوں ہے، جبکہ یہ جلسہ کل ہونا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے یا پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، یہ پاکستان کے اندر امن و امان کے مسائل کو
صرف تحریک انصاف سے کیوں جوڑ دیتی ہے؟ اب یہ والے مناظر ذرا آپ دیکھیے گا، یہ مناظر ہیں جب جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی تھی، تو فرسٹ کلاس ریڈ زون کے دروازے گیٹ پھلانگے جا رہے ہیں، پولیس کی چوکیوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، پولیس وہاں پر فرسٹ کلاس جو ہے جی درختوں کے سائے کے نیچے عیاشی مارتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ CDA ان مظاہرین کو پانی پلا رہی تھی، باوجود اس کے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے لیے فوج کو بھی وفاقی حکومت نے طلب کر رکھا تھا۔ اب اسلام آباد پولیس یہاں پر تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتی ہے، وہیں پر وہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے ورکر کو CDA کا پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ کرے کہ کسی کو تو عقل آ جائے کہ پاکستان کی عوام کو ان کا اظہار کرنے کی اجازت دیں۔ ایک جلسہ ہوگا، اس سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ نے پورے الیکشن کو چوری کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک جلسہ ہو جائے گا تو اس سے آپ کی شان میں کون سی گستاخی ہو جائے گی، یا آپ کی شان میں کون سی کمی آئے گی؟ لیکن بات وہی ہے کہ عوام کئی سال سے یہ غصہ اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، آج ان کو موقع مل رہا ہے تو وہ اپنا اظہار کرے گی۔ کل عوام کی تعداد یہ طے کرے گی کہ انتظامیہ جیتے گی یا تحریک انصاف۔ اور اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا یا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا کہ جتنی نون لیگ تحریک انصاف کے جلسے رکوانے کے لیے یا تحریک انصاف کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں باہر آتی ہے، اگر اتنی تعداد میں یہ مشرف کے وقت مارشل لا لگتے وقت اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے باہر آ جاتی، یا آج صرف اتنا سوال پوچھ لیتی کہ پاکستان کو نواز دو، وہ نواز کہاں چلا گیا اور وہ نواز گمنامی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ گو کہ گمنامی کی زندگی گزارنے کا وعدہ یا عہد تو جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ باجوہ صاحب تو پھر بھی ادھر ادھر نظر آتے ہیں، لیکن نواز شریف بالکل ہی گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گو کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان کے دن بدلیں گے، اب شاید ہمیں یہ نعرہ 5 سال بعد دوبارہ الیکشن میں سننا پڑے گا کہ یہ وہ شہباز شریف کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تو نہ تھی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔